کر سکتی ہے۔ جہاں تک اس نے یہ جو باتیں کی ہیں یہ اس کا تناول کے اندر دوسرا وار ہے نوابزادہ صاحب کی ذات کے اوپر، جس کے دفاع میں ہمارا حق ہے، چونکہ وہ ہمارے دوست ہیں نواب صاحب کے، ہم جنبے میں ہماری دوستی ہے، ہماری برادری ہے، تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ پہلی بات اس نے کی ہے جی کہ نواب صاحب نے آ کے تشدد کیا ہے اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پائمال کیا ہے۔ بات یہ جی کہ اس عورت کے بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کتنا تشدد کیا اور کتنا چادر اور چار دیواری کا تقدس پائمال ہوا، کہ عرصہ دراز سے وہ لوگ نواب صاحب کی زمین میں رہتے ہیں۔ خود وہ عورت کہتی ہے کہ ہم آج تک کلنگ دیتے آ رہے ہیں، جبکہ شہزاد حیدر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ زمین ہماری اپنی ہے، یہ وہ کاغذات ہیں، اب اس پہ ہمارا قبضہ ہے۔ اگر ان کا قبضہ ہے تو انہوں نے کلنگ کیوں دیا ہے؟ کلنگ قبضے والی یا خریدی ہوئی زمین پہ تو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ دونوں اپنا موقف درست کریں۔ اور اتنا عرصہ رہنے کے باوجود اگر آج تک نواب صاحب نے اس چادر اور چار دیواری کا تقدس پائمال نہیں کیا تو آج کیسے کر دیا ہے؟ یہ بالکل جھوٹ اور فراڈ پہ مبنی بات ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ کہتے ہیں کہ نواب ظالم ہیں، جس بندے کو گولی لگی ہے نواب اس کی حمایت کر رہا ہے، نواب ظالم ہے یا مظلوم کا ساتھ دے رہا ہے؟ اور جس کے لیے شہزاد حیدر پریس کانفرنس کر رہا ہے اس بندے نے گولی چلائی ہے، زخمی پڑا ہے اسپتال میں۔ اب ظالم شہزاد والا گروپ ہو گیا یا جس کی حمایت نواب صاحب کر رہے ہیں وہ لوگ ظالم ہو گئے؟ نواب صاحب مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے، ظلم کیا انہوں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پائمال کر کے اس کے گھر پہ حملہ کیا اور اس پر گولی چلائی ہے، تو وہ اس کو زخمی کیا ہے، وہ اسپتال میں پڑا ہوا ہے۔ ان میں تو کوئی زخمی ہم نے دیکھے ہی نہیں ہے۔ اب کیا ظالم آدمی جب گولی چلا کے بھاگنے کی کوشش کرے، ادھر سے جانے کی کوشش کرے، تو نواب کی زمین پہ رہنے والا وہ شخص جو مظلوم ہے، جو گولی کھا چکا ہے، اس کو اتنا حق بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ پولیس کو فون کر کے کہے کہ بھائی مجھ پہ گولی چل گئی، یا کہ بندے کو گرفتار کرو، یا یہ کرے کہ اس کو بھاگنے کا موقع دے۔ اب اس کی تو پولیس نے سنوائی نہیں کی، ہو سکتے ہیں نواب صاحب نے پولیس کو فون کیا، اس کا حق بھی بنتا ہے، اس کی زمین پہ کام کر رہا ہے۔ فرض کرو میں نواب صاحب کی زمین پہ کام کر رہا ہوں، مجھے کوئی گولی مار رہا ہے، پولیس میری نہیں سن رہی، تو میں نواب صاحب کو ہی فون کروں گا، تو نواب کا حق بنتا ہے کہ وہ پولیس کو فون کرے اور کہے کہ بھائی جس بندے نے گولی چلائی آ کے اس کو گرفتار کرو، تو اس نے گرفتار کیا۔ اس میں نواب صاحب نے برائی کون سی کر دی؟ کیا نواب صاحب یہ کہتا ہے کہ آؤ میرے دیرے سے ٹپک تو بندوقیں لے کے جاؤ اور واپس جا کے فائر کر کے اس کو مارو، پھر نواب مظلوم اور ظالم نہ ہوتا؟ یہ پولیس کا قانون کا سہارا لینا، قانون کی مدد حاصل کرنا، امن قائم کرنا اور اس تنازع کو ختم کرنا، پولیس بہتر منصف ہے نا۔ پولیس کے پاس کیس آ گیا، اس نے کیس رجسٹر کر دیا، فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ اس میں ظالم اور مظلوم کا فیصلہ پہلے سے عدالت نے کیسے کر دیا ہے؟ فیصلہ ظالم اور مظلوم کا عدالت کرے گی۔ پولیس کا کام ہے اپلیکیشن پہ گرفتاریاں کرنا۔ انہوں نے رپورٹ کی ہے کہ ہمارے بندے کو گولی لگی ہے، پولیس نے گولی چلانے والوں کو گرفتار کر دیا۔ اب ان کا کوئی موقف ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر بھی کوئی گولی چلی ہے، ان پہ کوئی تشدد ہوا ہے، ان کے جسم پہ کوئی نشان ہے، تو آگے پولیس پہ رپورٹ کرائے، عدالت بہتر فیصلہ کر لے گی۔ تو یہ نواب صاحب کے جتنے بھی گروپ بیٹھے ہیں، دیکھیں یہ اپنا زفران بھائی ہے، صادق چاچا ہیں، اعجاز بھائی ہیں، تو یہ اشرف بھائی ہیں، یہ بھی سرور بھائی ہیں، نور رحمان چیئرمین صاحب ہیں، اعجاز کونسلر ہیں، یہ جنرل سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے جناب اختر صاحب، صادق تنولی صاحب ہیں، سابق ناظم بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے ضلعی رہنما بھی ہے گلاب خان ہیں۔ یہ سارے ہم لوگ بیٹھے اس لیے سیاست کریں، جیسے دل کرتا ہے کریں۔ اس سیاست کا جواب دینا نواب صاحب کہا کہ وہ دے گا، مگر جو فضاد تناول کے اندر یہ شخص پھیلانے کی کوشش کر رہے دوسری بار، ہم اس کا جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر یہ ظلم، یہ سمجھتے ظلم ہے، ہم قوم میں آئے ہمارے پاس بیٹھے، یہ اپنا نواب کا ظلم ثابت کرے، اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرے، ہم انشاءاللہ فیصلہ کریں گے۔ اس نے عریگاہ میں پہلے بھی ایک اس طرح کی آگ لگانے کی کوشش کی تھی، قوم نے فیصلہ کیا اور سارے شرپسند بھاگ گئے، پھر ادھر سے بڑی مشکل سے دیکھیں، یہ شر کرنے کی کوشش نہ کریں، مہربانی کرے۔ جہاں پہ حقیقت میں ظلم ہو رہا ہے گجر برادری پہ، یہاں تو دیکھو تنولی اور گجر کا معاملہ نہیں ہے، مار رہا جس نے وہ بھی گجر ہے، جس کو گولی لگی وہ بھی گجر ہے۔ اس میں نواب صاحب کون سی تعصب پھیلا رہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ یہ نواب صاحب ادھر تعصب پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تعصب تو تم پھیلانے کی ناکام کوشش کر رہے ہو، اور یہ شکر الحمدللہ کہ دونوں طرف سے ایک ہی برادری کے لوگ ہیں، ورنہ تم نے تو آگ لگا دی تھی آج۔
یہ تو اللہ تعالیٰ نے تم کو بے نقاب کر دیے. خدارا مانسہرہ کے جو تمہارے ساتھ وہ سوشل میڈیا پہ فرینڈز ہیں ان کے ظلم ہوا ہے, یہ کومنٹس جو ان کے آتے ہیں ان کی شے پہ فیس بک پہ بہت ساری چیزیں شیئر کر کے کسی کو ظالم اور مظلوم ظاہر کرنے کی کوشش مت کرو شہزاد بھائی. اگر سیاست کرنی ہے تو سیاست کے انداز میں دیکھیں, جھوٹ آج تک جس نے بولا ہے تناول میں اس کا ستیہ ناش ہوئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج تو صرف ایک MP بنا ہے نواب صاحب, نوابزادہ صلاح الدین 5 مرتبہ منتخب ہوا ہے اور بھاری اکثریت سے, اور ضلع مانسہرہ کی جتنی بھی تکڑی سیاسی شخصیات ہیں ان کو شکست دی ہے. اس وقت اگر نوابزادہ ظالم نہیں تھا تو آج ایک چھوٹی سی MP کی سیٹ پہ اس نے کیسے ظلم کر دیا؟ اگر ظلم کرتا تو اس وقت کرتا, بڑے بڑے لوگوں کو اس نے شکست دی. مگر ایک بندے کا انتقام ثابت کر دو, نواب نے آج تک کسی سے ایک بندے سے بھی سیاسی انتقام لیا ہو, اگر ثابت کر دو. نواب سیاست نہیں چھوڑتا, ہم نواب کو چھوڑ دیتے ہیں, ثابت کر کے دکھا دو. مگر نہیں ثابت کرتے ہو تو حیا کا تقاضا یہ ہے کہ کل ہی اعلان کر دو نواب صاحب کے جنبے پہ آ جاؤ, ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مہربانی. یہ ہمارے دیگر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب خالد صاحب نے تو پوری تفصیل بیان کر دی ہے. ضرور تو میں بھی محسوس کرتا ہوں کہ یار 2-4 باتیں کر دوں. دیکھیں, تناول اگرور ہم یہ نہیں تقسیم کرتے کہ اگرور جتنی اقوام بھی رہتی ہیں نواب صاحب سب کے لیے برابر ہے اور سب کا برابر خیال رکھتے ہیں. مجھے نہیں لگتا. دیکھیں, شہزاد حیدر صاحب کی ابھی بات کی ہے اس نے کہ غیرت مند آدمی وہ ہوتا ہے نا جو اپنے مسائل گھر پہ بیٹھ کے حل کرتے ہیں. ہمارے ایک معاشرے کا سسٹم ہے, ایک رواج ہے. اب کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے 302 ہو جاتا ہے. کئی ہماری تاریخ گواہ ہے ہم نے جرگے کی سطح پر وہ معاملات حل کیے ہیں. وہ نہیں ہوتے اس کے بعد دوسرا مرحلہ عدالت کا آ جاتا ہے. تو عدالت بھی ہمارے پاس آج کل ایک سسٹم ہے, لیزان کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. وہاں کروڑی میں ہمارے مائدین بیٹھے ہوئے ہیں, گجر برادری کے بھی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, تنولی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, دیگر جتنی بھی اقوام رہتی ہیں ہر اس میں سے ان کے قائدین بیٹھے ہوئے ہیں. ایک جرگہ سسٹم ہوتا ہے. نواب صاحب کوئی ہم سے باہر نہیں ہے, نواب صاحب بھی ہم میں سے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر زیادتی ہوتی تو ہم ضرور اس کا ازالہ کرتے. لیکن یہ ایک سازش کے تحت, ایک پری پلان کے تحت اگر اس طرح کی کارروائی کی جاتی ہے. میں زمینی حقائق پہ بات کرنا چاہتا ہوں, یہ نہیں کل جو میں نے تو اچانک فیس بک کھولی اور اس پہ دیکھا سب کچھ, تو بھائی صاحب نے بتا بھی دیا کہ دیکھیں 50% آبادی پر آج بھی مظاہرین آباد ہیں. یہ تو آپ نے ایک نیا راستہ بنا دیا ہے, مشکل پیدا کر دی ان لوگوں کے لیے. اگر نواب صاحب کا حق کی بات کرے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ نواب صاحب ظالم ہے. یہ تو شرافت کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں یار, نواب صاحب کی شرافت کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں. اور الٹا نظام چل رہا ہے یار, گولی وہ چلاتا ہے, ظالم اس کو ٹھہرایا جاتا ہے. مظلوم یہ پڑا ہوا ہے, ظالم نواب صاحب کو ٹھہرایا جاتا ہے. پھر شہزاد حیدر صاحب, میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, ایسا نہیں ہے. تنولی ہمارے مانسہرہ بھی آباد ہیں, ایبٹ بھی پاکستان کے ہر کونے میں آباد ہے, لیکن ہم نے کبھی سردار یوسف کا نام نہیں لیا. ہم نے کبھی اس کے خلاف گندی زبان استعمال نہیں کی. جس طرح آپ نے تنولی کو, ہمارے چیف آف تنول کو جس طرح آپ نے للکارا ہے, تو میں آپ کو پھر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ جلدی اپنی اس کارروائی پہ غور کریں. ادروائز یہ ہم پوچھنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں آپ سے. بہنیں ہیں, اگر ان کے ساتھ ظلم ہوئے تو ہمارے ساتھ کیا, اس کا ازالہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 20-20, 25-25 جو ہماری ادھر ہوئی ہیں قتل ہوئے ہیں, ان کے فیصلے گراؤنڈ پر ہم لوگ بیٹھ کے کرتے ہیں. یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی یار. آپ کم از کم اڑوس پڑوس میں اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تھی, وہاں ٹھاکرا ہے, کروڑی ہے, دیگر وہاں پہ بانڈی ہے, بڑے گاؤں ہیں, وہاں کے مائدین سارے ہی تو نواب صاحب کے حریف نہیں ہیں. آپ کو نوٹس میں ایک اور بات لانا چاہوں, اکثر لوگ نواب صاحب کے سیاسی مخالف ہیں. ادھر یونین کونسل کروڑی نواب صاحب ہارا ہے, بری طرح ہارا ہے, لیکن انصاف تو نواب صاحب ان کے ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے. تو مجھے امید تھی کہ اگر ان لوگوں کو بھی جمع کر کے ہم آپس میں بات کر لیں, یہ مسئلہ آگے نہیں جاتا. ہمیں مجھے حیرت اس بات کی ہوئی کہ یار دیکھیں ہمارے ادھر 302 بھی ہوئے ہیں, ہمارے ادھر بڑے بڑے کام ہوئے ہیں, ہم نے کبھی اپنی خواتین کو ان کا نام تک تھانے میں درج نہیں کرانا چاہا. تو آپ کیسے لیڈر ہیں یار؟ مجھے حیرانگی ہوئی کہ آپ اس ہماری بہن کو, ہماری اس ماں کو لے گئے.
میڈیا کے پاس چلے گئے اور اتنی اس سے باتیں کرا دی. میں تو سمجھتا ہوں یہ حیادار لوگوں کی باتیں نہیں ہوتی ہیں. آپ آئیں, آپ کے پاس آج بھی وقت ہے. آپ آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھے, مردوں کی طرح بیٹھیں یار. یہ سازشی, یہ آپ پیٹھ کے پیچھے وار کرنا یا اس طرح آپ کیا کر سکتے ہیں نواب صاحب کا؟ وہ آج بھی چیف ہے, پہلے بھی چیف تھا اور آئندہ بھی رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہم گھر کے معاملات گھر میں ختم کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو کہیں سے آکسیجن ملتی ہے, آپ اگر کسی کے اشارے پہ چل رہے ہیں, کسی کا اعلیٰ کار ہے, تو وہ اس کو بھی ہم تلاش کر لیں گے. تو میں انشاءاللہ تعالی, ہم بالکل پرامن لوگ ہیں تناول کے. ہم نہیں چاہتے کوئی ایسی بات ہو جس سے تعصب کی بو آئے. انشاءاللہ تعالی ہم ان معاملات کو ختم کرنے والے ہیں. نواب صاحب ہم سے باہر نہیں ہیں, نواب صاحب بھی ہمارے بڑے ہیں. ہم خود اپنے مقدمات نواب صاحب کے پاس لے کر جاتے ہیں. میں تو جب تک ان کے قریب رہا ہوں, آج بھی ہوں, پہلے بھی تھا, پھر تو نواب صاحب کو نہیں تھے. وہ تو گھر سے نقصان کرتے ہیں یار. انہوں نے گھر سے نقصان کر کے دو خاندانوں کو جوڑا ہے. تو آپ کس طرح کہتے ہیں کہ ظالم ہے نواب صاحب؟ لہذا میرے بھائی, میرے لیے سب قابل احترام ہے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ میں سردار یوسف ضیاء الرحمان, سردار سلیم کو للکارنا شروع کر دوں, آپ کی پگڑی اچھالنا شروع کر. یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ میری طرف سے آپ کو پیغام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کل کے واقعات پہ کچھ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں نے تو تفصیل سے باتیں کر بھی لی ہیں, لیکن کل کا واقعہ دو فریقین کے درمیان میں ہوا. دونوں مظاہرین تھے نواب صاحب کے. اس میں نواب صاحب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہ آپس میں جھگڑے, جو کچھ ہوا, نہ ہی تو نواب صاحب نے پولیس کو بھیجا ہے اور نہ ہی نواب صاحب نے کوئی اور قدم اٹھایا ہے. چونکہ نواب صاحب کی پوری زندگی شرافت کی زندگی گزری ہے, اس کی سیاست شرافت کی سیاست تھی. اس نے ہمیشہ سلجھانے کی کوشش کی ہے, کسی مسئلے کو بگاڑنے کی کوشش نہیں کی ہے. یہاں ایسا ہوا کہ ایک نیا سیاسی لیڈر ہے جس نے اپنی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس چیز کو ہوا دی اور پریس کانفرنس کروائی, اور جیسے وہ ہماری ماں بہن کو میڈیا میں لے کے گیا, اس سے باتیں کروائیں. یہ بڑی شرمناک باتیں ہیں. ایک معزز لوگ ایسے نہیں کرتے. ہم عورت کا تحفظ کرتے ہیں. جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, قتل بھی ہوتے ہیں, ان کے فیصلے ہوتے ہیں, جرگہ بیٹھتا ہے, لیکن اس طرح دوسری کی پگڑی کوئی نہیں اچھالتا جیسے کہ شہزاد حیدر نامی شخص نے یہ پگڑی اچھالی. اس نے نواب صاحب کی بہت توہین کی. وہ بہت شریف آدمی ہیں, وہ کسی سے انتقام نہیں لیتے. یہ مظاہرین آج سے کئی عرصہ پہلے نواب صاحب کی زمین پہ رہتے تھے, وہیں آباد تھے, وہیں سے کماتے اور کھاتے تھے, لیکن نواب صاحب نے ہمیشہ ان کی عزت کی ہے. آج جو نئے آدمی وہاں بھیجے, نواب صاحب کی زمین تھی, اس کا حق تھا کہ وہ اس نے بھیج دیے. شہزاد صاحب, آپ ایسی حرکت نہ کرتے. آپ کو اگر کوئی تکلیف تھی تو ہم نواب صاحب کی قوم ہیں, آپ ہمارے پاس آتے, اس چیز کا ازالہ ہم نواب صاحب سے کرتے. اگر اس سے کوئی زیادتی ہوئی تھی, اگر نہیں ہوئی تھی تو آپ کو یہ حق نہیں بنتا تھا کہ آپ میڈیا میں چند شرپسند یا کسی کے کہنے پہ, ہم یہ نہیں کہہ سکتے, ہو سکتا کہ آپ کسی کے کہنے پہ کرتے ہوں گے. آپ نے اس سے قبل بھی ایسی حرکت کی ہے کہ کسی کے کہنے پہ مسئلے کو اچھالنے کی کوشش کی ہے اور بگاڑنے کی کوشش کی ہے. تو آپ تھوڑا سا خیال رکھیں. اگر آپ نے ایسا کام کیا تو نواب صاحب کی قوم کوئی کم نہیں ہے, وہ بھی مجبور ہوں گے کہ ایسا قدم وہ بھی اٹھائیں گے تو کل آپ کے لیے مشکل بنے گا. تو آج آپ اس چیز کو سوچیں سمجھیں, جو بات حقیقت ہے اس کو کریں میڈیا پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈوگا کے واقعے پہ ابھی بزرگوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. میں صرف دو باتیں کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرا وہ بھائی سردار حیدر کہہ رہا ہے کہ پولیس بکی ہوئی ہے, ڈی پی او غائب ہے. بھائی میری آپ سے یہ گزارش ہے, یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, اس میں پولیس کو, اداروں کو, ان تمام چیزوں کو پہلے کی نسبت 100% اختیارات دیے ہوئے ہیں. میرے بھائی, حکومت اپنی جگہ پہ, ادارے اپنی جگہ پہ. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے,
آپ ان کی طرفداری بے وجہ جو کر رہے ہیں، آپ عدالت جائیں، آپ DPO کے پاس جائیں. اگر نواب صاحب ظالم ہے تو حکومت نواب صاحب سے پوچھ لے گی، لیکن اس کے برعکس اگر آپ نواب صاحب کا سابقہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو آج تک جتنے لوگ ان کی زمینوں پہ آباد ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی 20% لوگ بھی ان کو کچھ حصہ بخرا دیتے ہوں گے. 80% لوگ خود کھا رہے ہیں، خود کما رہے ہیں. نواب صاحب نے تو آج تک کسی سے کچھ مانگا ہی نہیں ہے. اس کے بعد دوسری بات انہوں نے کہا ہے جی کہ غنڈے اور بدماش. تو میرے بھائی 50 سالہ ریکارڈ ہے. سب سے زیادہ اگر سیاسی اس گروپ میں جو ہمارے ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں یا ہری پور میں اگر آپ دیکھیں تو شرافت کا نام جب بھی لیا جائے گا تو سب سے پہلے نوابزادہ صلاح الدین کا نام لیا جائے گا. ہمارے خالد صاحب اکثر ایک بات کیا کرتے ہیں کہ یہ ہومیوپیتھک دوائی ہے، اس نے اگر فائدہ نہیں دیا تو نقصان نہیں دے گی. تو میرے بھائی وہ تو اتنے شرافت کے معاملے میں اتنے مشہور ہیں. آپ صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. آپ کو میرا PTI تحصیل دربند کی طرف سے یہ مشورہ ہے میرے بھائی، آپ جب الیکشن آئے تو آپ بڑے ذوق و شوق سے سامنے آنا. آپ نے مقابلہ کرنا ہوا آپ سامنے آنا. یہ منفی پروپیگنڈے کر کے آپ نہ ان کی ذات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ آپ PTI کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. میری آپ سے پھر یہ درخواست ہے کہ منفی سیاست سے گریز کریں. عوام باشعور ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اب وہ والا دور نہیں ہے کہ آپ نے جو کہہ دیا لوگوں نے مان لیا. اب سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ کچھ کریں گے اس کے بدلے میں ہم بھی کریں گے، نواب صاحب بھی کرے گا، سب کریں گے. جب سچ سامنے آئے گا تو وہی ہریگاہ والا معاملہ ہوگا. ہریگاہ والے معاملے میں کتنی باتیں لوگوں نے کی، کیا کچھ ہوا، لیکن جب بیٹھ کے فیصلہ ہوا تو ساری دنیا نے دیکھا کہ نواب صاحب حق پہ تھا اور انشاءاللہ اب بھی حق پہ ہوگا. اچھا، دوسری اس میں ایک انتہائی اہم بات ہے. شہزاد صاحب آپ نے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں وہ عورت خود اپنے منہ سے اقرار کر رہی ہے کہ ہم پچھلے 20 سال سے ان کو حصہ بخرا دے رہے ہیں. تو میرے بھائی حصہ بخرا کس چیز کا دیا جاتا ہے؟ اس کو کلنگ کہتے ہیں. یہ کون دیتا ہے؟ یہ وہ دیتا ہے جو کسی کی زمین میں رہتا ہے. مزارع جو ہوتا ہے جو کسی کی زمین میں رہتا ہے وہ حصہ بخرا دیتا ہے. اگر یہ زمین ان کی ملکیت ہے تو یہ حصہ بخرا کیوں دے رہے ہیں؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، مجھے اس کا جواب دیں. الرحمن الرحیم. جی ابھی ڈوگا واقعہ پہ سارے بھائیوں نے بات کی ہے، ناظم صاحب نے بھی، چیئرمین صاحب نے بھی، خالد صاحب نے بھی، اختر بھائی نے بھی. تفصیلاً باقی ساری باتیں تو ہو گئی ہیں. برحال میں شہزاد بھائی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہزاد بھائی میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں. کل کی جو پریس کانفرنس ہم نے سنی ہے شہزاد بھائی کی، اس نے سراسر غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے. شہزاد بھائی کو ہم پچھلے کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ایک کمپین چلائی ہوئی ہے نواب صاحب کے خلاف. جتنے بھی نواب صاحب کے مزارع ہیں، مزارین ہیں، ان سے جا کے یہ ملتا ہے، ان کو یعنی کہ اکسانے کی کوشش کرتا ہے کہ یا بھائی آپ نواب صاحب کے خلاف بغاوت کرو، آپ نواب صاحب کی زمین پہ قبضہ کرو. تو پیارے بھائی اس طرح تھوڑا ہی ہوتا ہے. باقی جس طرح آپ نے کل یہ جو نازیبا زبان استعمال کی ہے نواب صاحب کے خلاف، تو بھائی اس وجہ سے ہمیں دکھ ہوا ہے، تکلیف ہوئی، کیونکہ نواب صاحب ہمارے چیف ہے، سارے تنولی قوم کے چیف ہیں. تو آپ نے یہ سراسر غلط کیا ہے. تو بھائی پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کا ریکارڈ بھی چیک کیا جائے تو پہلے بھی ایک ہریگاہ والے معاملے میں جو آپ کا کردار ہے وہ سب لوگوں کو پتہ ہے. تو خدا را آپ باز آ جائیں. تو کالا ڈاکہ بھی دیکھ لے، ادھر اکاذی کے ساتھ جو مسئلہ ہوا ہے اس میں بھی آپ نے کافی جو بھی آپ سے ہو رہا تھا آپ نے کیا ہے. تو اس طرح بھائی کسی عزت دار آدمی کو بے عزت کرنا یا اس کی بے عزتی کرنا اچھی بات نہیں ہے. تو اس کا انجام بہت غلط ہوگا. تو سٹاپ کر کہ آپ نے پولیس کے بارے میں جو زبان استعمال کی ہے کہ بھائی DPO کارروائی نہیں کر رہا، پولیس نواب صاحب کی لونڈی ہے، اس طرح کی گالی گلوچ جو کی ہے. تو بھائی پولیس آج کل تو PTI کا دور ہے. اگر جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، حاجی برار ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں، تنولی بھائی ہمارے، ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، تو نواب صاحب کے خلاف کیوں نہیں کر سکتی؟ تو اس طرح کی حرکتوں سے باز آئے میرے بھائی. اور میں اعلیٰ افسران سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کی صاف و شفاف انکوائری کی جائے، اور جو یہ نازیبا زبان سردار شہزاد حیدر بھائی نے استعمال کی ہے اس کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے اور کارروائی کی جائے. باقی باتیں تو سارے بھائیوں نے کر دی. شہزاد حیدر صاحب نے جو باتیں کی ہیں ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. نواب صاحب کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہا ہے وہ سراسر ناانصافی ہے.
تو یہ تناول میں آ کے انتشار پھیلا رہا ہے. اگر کوئی بھی ایسا کوئی قدم اٹھایا تو تمام تر ذمہ داری جو ہے نا شہزاد حیدر پر ہوگی. تو میری یہ جو ہے نا بات ہے کہ جو ہے نا شہزاد حیدر صاحب آپ تناول میں آ کے انتشار نہ پھیلائیں. تناول کی عوام باشعور ہے, وہ اپنا حق بھی لینا بھی جانتی ہے اور دینا بھی جانتی ہے. میں شہزاد حیدر صاحب کا یہ غلط بڑا بھرپور مزاحمت بھی کردا اور بلکہ تناولی قوم تھی اس طرح کہہ جائے اگر کاٹ ہے جڑا گورنمنٹ اور افواج پاکستان میں بھی بہت بڑی ہے اس طرح قربانی تھی. لہذا مہربانی کر کے جڑی کالا ڈاکہ میں جڑی اگ لائی وہ بھی نہ بجھتی. لہذا تنولو بچے اس چیزاں کرنا کر گجر یا ادھر یا ادھر یہ سب اسی کلمہ پڑھنے والے سارے پرا تھے. نوابزادہ صلاح الدین ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس ہوتے تقریباً ہر لوگ کوئی بھی تھا وہ آدھے کہ بہت بڑا شریف آدمی تھا اور اچھا آدمی تھا اور ہر آدمی اس چیز کا وہ تسلیم بھی کرتا. لہذا یہ تنول بچے کافی ساری پرانی آبادی میں جنی تھیں نواب صلاح الدین دے نہ ہوتے آباد تھیں اور بلکہ ان نہ تے تھیں. آج دڑے تک ایسے نہ سنی کہ نواب صاحب نہ بھی کہتے نہ. مہربانی کر کے جڑی تو الطاف حسین بننا کوشش کرتا اس کا مہربانی کر کے بند کر اس کماں کا مقابلہ کرنا. تو پھر جس لئے ٹائم آئی اس ویلے اپنے بکسے کا دیکھ کے بچے کے تھے یہ گجر تے فلانا تے ٹھوکانا یہ اس پرا تھے سارے اسی تنولو چ رہندے لگے تھے. اسی یہ درفت کرنا جڑا تھا یہ بہتر سمجھتے اور اس کا کروں بھی انشاءاللہ. نوابزادہ صاحب بہترین اور اچھا شریف آدمی تھا. لہٰذا ایسے ہی نالے میں تو یہی یادہ لگے تھا کہ سیاسی معاملات میں جڑے تھے وہ اپنی جائی تھے جائی تو کھلتے تو نہ یار تو کردہ کے لگے تھا اسی تو دیکھتے لگے تھے. تو جو رزلٹ چاہتا اسی بکسے تھا دیں دے ارے وہ وقت ہے گا نہ میڈیا یا یہ جو کچھ بھی تھا میں اس کا تسلیم کرتا چیزیں کا لیکن آخر رزلٹ جڑا تھا وہ بکسے تے ہولا تو وہ تو کسی چاہ دے ہوں نا تو فکر نہ کرے. تنولی لوگ تھے انشاءاللہ اس سبب بھی جڑا سے فیصلہ کیتا یہ بہتر کیتا ہے سوتے بھی حسن کیتا کہ یہ شریف آدمی تھے اسیں اس کا انشاءاللہ ایکسیپٹ کیتا. اور بڑے بھاری اکثری نالے اسمبلی کا ضلع دا چیئرمین بھی جناب علی ڈیڈک کمیٹی دا نوابزادہ فرید پی ٹی آئی صدر بھی جناب علی لوگ خوش ہو کے آدھے کہ بہتر آدمی تھا. لہذا مہربانی کر کے اس انتشار کا بند کر چھوڑ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں. یہ جو شہزاد حیدر صاحب نے یہ جو کارروائی کی ہے اس کی ہم لوگوں کے ادھر اسی وجہ سے اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں اس کی ہم پرزور طریقے سے مذمت کرتے ہیں. میرے بزرگوں نے بھائیوں نے تمام تر تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے بیان کر دی ہے. ابھی میرے پاس کچھ اور زیادہ بولنے کے لیے ہے نہیں تو صرف شہزاد حیدر صاحب کو ہم یہی کہیں گے کہ وہ جیسے گلاب بھائی نے بولا ہے کہ اگر آپ کو اتنے ہی زیادہ شوق ہے تو بکسا آپ نے پہلے بھی دیکھ لیا تھا تو بعد میں بھی دیکھ لینا سیاست اگر کرنی ہے. تو رہ گئے نواب صاحب کے بارے میں تو نواب صاحب تو ایک بہت ہی شریف شخص ہے. اس کے مخالفین بھی اس چیز کی گواہی دیں گے کہ وہ بہت ہی انتہائی شریف انسان ہے. اور یہ جو جھوٹے الزام جو پولیس کے اوپر یہ فتوے وہ جیسے ادھر میرے بھائی کسی نے بات کی تھی کہ ادھر جہانگیر ترین کو کسی نے نہیں بخشا پی ٹی آئی کا دور ہے تو نواب صاحب کو بھی کوئی جو ہے اگر اس نے غلط کام کیا ہے تو وہ اس کے خلاف لازمی یہ گورنمنٹ ایکشن لے گی. لیکن نواب صاحب تو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے. اس نے تو جو کچھ کیا ہے مظلوم کے حق میں کی ہے بات. تو اس لیے برائے مہربانی یہ غلط پروپیگنڈا بند کریں اور آئندہ اگر آپ نے پھر یہی کوشش کی اسی طریقے پریس کانفرنسیں کی تو یہ تنولی قوم آپ کو بہت اس کا سخت جواب دے گی.